صدر علماء ذوی احترام بالخصوص پیر طریقت رہبر رائے شریعت حضرت محمد فرید صاحب چشتی نظامی اور تمام پر حاضرین ننے منے بچوں ہم ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق مبارکباد ہیں جناب قاری جنید عالم صاحب کے آج جشن دستار بندی و جشن محبوب الہی کانفرنس میں آپ سب حاضر ہیں، اور آج دستار بندی کا منظر بھی آپ بصر و چشم ملاحظہ فرمائیں گے۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی نے گلشن کھلا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطہ بنا دیے ہیں، ان کی مہک نے محروم جگمگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ دیکھو وقت نہیں ہے میرے پاس، صرف 5 منٹ کا وقت ہے، وہ کھچتے کھچتے 5 پر آ گیا ہے۔ آپ ذرا تیزی کے ساتھ بولے، طرف پر بولے سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتا ہے، اللہ پوری زمین بھر کر کے ثواب عطا کرتا ہے، اور جب 2 مرتبہ بولتا ہے تو زمین و آسمان بھر کر ثواب عطا کرتا ہے، اور 3 مرتبہ بولتا ہے تو پروردگار جنت بھی عطا کرتا ہے، اور جنت میں بندے کے نام سے پھلدار درخت بھی لگاتا ہے۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی نے گلشن کھلا دیے ہیں، ان کی عطا نے مفلس سلطہ بنا دیے ہیں، ان کی مہک نے محروم جگمگا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کونوں مقام میں پہنچے، کیسا ہی سخت ہو ہرگز نہ آس توڑے ان کی عنایتوں کا یہ فیض یاب دیکھیں، جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ آپ جا کر بولو سبحان اللہ، اور بچل کر بولو سبحان اللہ۔ میری بات بہت جو ہے مائناز تقریر آپ کو سننی ہے، آخری شعر سنیں اس کا۔ احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، اسرار دی کا پیکر خیر و ادب کا سنگم، مختار جس کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہدائے ملت کے طرفداروں، آئیے ہمارا مل کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ ساری دنیا کی مرکز عقیدت، اپنے آقا دونوں عالم کے سرور، ہادی سبل، ختم رسول، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا روحی بلا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر میں جھوم کر عقیدت کی تھالی میں سجا کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و طبیبنا و شفیعنا و قلوبنا و غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و سعیدنا و سندنا و کریمنا و کرمنا و نظامنا و فریدنا و ملجعنا و معوانا و مولانا و ناصرنا و اشرفنا محمد۔ جھوم کر ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا طرف کر بولو بھائی، ھدی للمتقین۔ جب قرآن کی بات آیا کرے تو بولا کرو
کیونکہ یہ قرآن وہ ہے جس کو مٹانے کے لیے ساری دنیا کوششیں کر رہی ہے۔ امریکہ قرآن مٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر امریکہ کو اپنا انجام سمجھنا ہوگا۔ روس مٹانے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کو بھی انجام سمجھنا ہوگا۔ لندن مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اسے بھی انجام سمجھنا ہوگا۔ ساری دنیا کے ممالک جو ہے قرآن مٹانے کی بات کرتے ہیں مگر سب کو اپنا انجام سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ وہ قرآن ہے جو اسے مٹانے آیا، قرآن نے اس کو مٹا کر کے رکھ دیا۔ ابو جہل نے مٹانا چاہا، ابو جہل مٹ گیا۔ اتبا نے مٹانا چاہا، اتبا مٹ گیا۔ شیبہ نے مٹانا چاہا، شیبہ مٹ گیا۔ تو جو ہے تمام امیہ بن خلف نے مٹانا چاہا، وہ مٹ گیا۔ یہاں تک کہ یزید نے کربلا میں حسین کے گلے کو کاٹ کر یہ سوچا تھا کہ قرآن کو مٹا دیں گے، حسین نے نیزے کی علی پر بھی سنایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو مٹانے آیا اس کو مٹا دیا گیا۔ بہت دن پہلے، کچھ دن پہلے ایک کلکتہ کی ایک لیڈی اٹھی تھی، اس نے قرآن کے بارے میں بکواس کی تھی، آج بستر پر موجود ہے، وہ بستر پر پڑی ہے اور تڑپ تڑپ کر جان دے رہی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک حدیث اٹھا تھا جس نے قرآن کی 26 آیتوں کو لے کر کے سپریم کورٹ میں دعویٰ دائر کیا تھا کہ قرآن میں یہ 26 آیتیں نہیں ہیں، ان کو نکال دیا جائے۔ اسی وقت قرآن نے بابا سے بلند کہا تھا اب تک جو مٹانے آیا وہ مٹتے چلے گئے ہیں، تجھے معلوم نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پیچھے ملک کر دے، اتبا کا انجام دے، شیبہ کا انجام دے، ابو جہل کا انجام دے، یزید کا انجام دے۔ جو جو مٹانے آیا وہ خود ہی مٹ گیا۔ قرآن نے اس کو کچھ دن میں ہی ایسا مٹا دیا کہ اچھا خاصا وسیع رضوی تھا، اب ساری دنیا اسے تیغ پیادی کے نام سے جانتی ہے اور اب وہ گھنٹہ بجا رہا ہے اور بجاتا رہے گا۔ قرآن نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت تک مٹے گا۔ قرآن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک نہ قرآن مٹے گا نہ صاحب قرآن مٹے گا، یہ دونوں زندہ رہیں گے۔ اور حضرات آج آپ جشن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جشن دستار بندی میں آئے ہیں، ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں، وہ ڈین کمار والوں تم قرآن کے اوراق جلا سکتے ہو، قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ وہ امریکیوں جو اوراق جلانے سے کچھ نہیں ہوتا، تم صرف اوراق جلا سکتے ہو مگر آپ قرآن کو مٹا نہیں سکتے۔ پوری دنیا کو ہم چیلنج کرتے ہیں، ایک چادر بچھا دی جائے، چادر پہ ساری دھارمک کتابیں رکھی جائیں۔ وہ توریت کے ماننے والوں توریت لاؤ اس چادر میں رکھو، انجیل کے ماننے والوں انجیل لاؤ اس چادر میں رکھو، وہ زبور کے ماننے والوں زبور لاؤ اس چادر میں رکھو، اور ساری دھارمک کتابیں چادر میں رکھو۔ ہم بھی قرآن رکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک کوٹری باندھتے ہیں اور دریا میں پھینک دیتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں اب 40 سال تک نہ کوئی توریت چھپے گی، نہ زبور چھپے گی، نہ انجیل چھپے گی، نہ کوئی اور دھارمک کتاب، نہ قرآن چھپے گا۔ 40 سال کے بعد ہم اعلان کریں گے وہ زبور کے ماننے والوں زبور لاؤ، وہ توریت کے ماننے والوں توریت لے کر آؤ، وہ انجیل کے ماننے والوں انجیل لے کر آؤ، وہ قرآن مقدس کے ماننے والوں قرآن لے کر آؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم نہ توریت آئے گی، نہ زبور آئے گی، نہ انجیل آئے گی، مگر کبھی جب 40 سال کے بعد بھی آپ جامعہ محبوب الہی کے بچے کو آواز دو گے تو یہ کہتا ہوا آئے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ لارب کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور متقیوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ میرا وقت پورا ہو گیا، خوب کی سیر چمن، خوب چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن میرا آباد رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔